डोमेन नंबर 4 का अगला मॉड्यूल है 4.5 विच इज़ सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स। अब इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट तरीके कि किस तरह से हम अपनी नेटवर्क की सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। इसलिए इस लेक्चर का नाम है एनहांसिंग सिक्योरिटी। अब जब भी हम सिक्योरिटी एनहांस करने की बात करते हैं किसी भी नेटवर्क के ऊपर, तो हमारे इस जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे नेटवर्क को सिक्योर बनाती हैं। अब किसी भी एंटरप्राइज नेटवर्क के ऊपर आपके पास ये जो सारी चीज़ें लिस्टेड हैं ये इम्प्लीमेंटेड होती हैं डिवाइसेस जो कि आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती हैं। अब सबसे पहले उसके अंदर आता है फायरवॉल। ये कंट्रोल करता है जो भी आपका ट्रैफिक आपके नेटवर्क के अंदर आ रहा है और ट्रैफिक जो बाहर जा रहा है उसके ऊपर आप डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स लगाते हैं। उन सारी चीज़ों को फायरवॉल देख रहा होता है। अब उसके ऊपर पॉलिसीज़ होती हैं जो कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू उन सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं। अब आजकल की जो फायरवॉल्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, तो वो पैकेट फ़िल्टरिंग और उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन फायरवॉल का मेन फंक्शन होता है कि वो आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे। उसके बाद हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम आते हैं। जैसे मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट नहीं करता, लेकिन नोटिफाई करता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो डिटेक्ट भी करता है और प्रिवेंट भी करता है, तो दोनों काम करता है। तो IDS मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी को या कोई भी पोटेंशियल वायलेशन किसी भी सिक्योरिटी की हो रही हो उसे वो नोटिफाई करेगा। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो है एक्टिवली ब्लॉक करेगा, प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा थ्रेट को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को नोटिफाई करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम UTM भी कहते हैं। अब यूनिफाइड है क्योंकि जितनी भी और टेक्नोलॉजीज़ दूसरी चीज़ें भी हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं, इसलिए हम यूनिफाइड इसे थ्रेट मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि सिक्योरिटी फीचर्स उसके अंदर होती हैं, जैसे फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस हो गया, इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड सिंगल डिवाइस होती है। इसलिए ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं कि अगर आपकी एक डिवाइस फेल हो जाएगी तो आपके दूसरे ऑपरेशंस भी अफेक्ट होंगे। लेकिन जो लेटेस्ट यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसके अंदर इन सारी चीज़ों के सेपरेट लाइसेंस होते हैं, तो मे भी अगर आपने एक चीज़ का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया हुआ आपकी बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। फिर हमारे पास आता है डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम्स जिसे हम DLP भी कहते हैं। ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी अनऑथराइज ट्रांसफ़र या एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ डेटा ना हो। मॉनिटर करता है कि जो भी आपका डेटा इन यूज़ है, इन मोशन है या एट रेस्ट है उसके एनालिसिस करता है और चीज़ों को रोकता है कि कौन सी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा सकती हैं और कौन सी नहीं आ सकती। इसके बाद हमारे पास आते हैं VPN गेटवेज जो कि फैसिलिटेट करते हैं सिक्योर कनेक्शन को, कि अगर आपके कोई रिमोट लोकेशन से एम्प्लॉयज़ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं नेटवर्क को तो वो VPN यूज़ करेंगे। इसके बाद होता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, वो रिस्ट्रिक्ट करता है डिवाइसेस को दैट कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क इन कंप्लायंस विद द सिक्योरिटी पॉलिसीज़। एनफोर्स करता है कि आपकी जो भी एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं उनको क्या क्या प्रिविलेजेस होनी चाहिए, क्या वो आपके नेटवर्क से ज्वाइन करने से पहले उनके सारे पैचेस अप्लाइड हों, उसके ऊपर कोई एंटीवायरस हो, ये सारी चीज़ें मेक श्योर करता है कि कोई उसके ऊपर पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल ना हो। सिर्फ तभी आपको उस नेटवर्क के ऊपर एक्सेस मिलेगी। फिर हमारे पास आता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट जिसे हम SIEMs भी कहते हैं। ये कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, कोरिलेट करता है जितने भी लॉग्स आपके नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट सोर्सेज से थ्रेट डिटेक्शन के लिए आते हैं उसे ये देखता है और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक तरह से यूनिफाइड कलेक्टर होता है टू कलेक्ट द सिक्योरिटी लॉग्स फ्रॉम डिफरेंट मशीन्स। सिक्योर वेब गेटवेज होते हैं। इसके बाद हमारे पास सिक्योर वेब गेटवेज क्या करते हैं कि मॉनिटर करते हैं आपके वेब ट्रैफिक को और एक्सेस और किसी भी मलिशियस वेबसाइट्स के ऊपर रोकते हैं। हमारे प्रॉक्सी सर्वर्स इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क के ऊपर लोग VPN यूज़ ना करें या हमारे नेटवर्क के ऊपर लोग Netflix यूज़ ना करें या कोई भी फ्री फाइल डाउनलोडिंग साइट्स या पायरेटेड वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस ना करें, वो सारी आप सिक्योर वेब गेटवेज़ के ऊपर ब्लॉक करते हैं। ईमेल सिक्योरिटी गेटवेज होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं कोई भी आपका स्पैम आ रहा है, कोई भी कंट्रोल जो कि आउटबाउंड मैसेजेस जो कि डेटा को लॉस या उस तरफ लेके जाते हैं उन सारी चीज़ों को देखता है। ज़्यादातर नेटवर्क्स के ऊपर मोर देन 90% ऑफ द ईमेल्स विच आर रिसीव्ड आर स्पैम ईमेल्स, तो आपको यहाँ पे वो हेल्प करता है कि आप उस चीज़ को टैकल कर सकें।
لوڈ بیلنسرز آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس، جو کہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نیٹ ورک کی اپلیکیشن ٹریفک اکراس نمبر آف سرورز، تاکہ جتنا بھی ٹریفک آپ کے سرورز کے اوپر آ رہا ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ایک سرور کے اوپر سارا ٹریفک آ رہا ہے اور وہ سرور اگر بیٹھ گیا تو آپ کی سروسز رک جائیں گی. لیکن لوگوں کو بھی اچھا رسپانس پہنچانے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ لوڈ بیلنسرز یوز کرتے ہیں، تاکہ ہمارے یوزرز یا اینڈ یوزرز کو اچھا پرفارمنس یا بہتر پرفارمنس دیکھنے کو ملے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ویب فلٹر کیا ہوتا ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے اینڈ کنٹرول کرتی ہے کانٹینٹ کو، اور آتھورائزڈ ایکسیس ان پرٹیکولر کانٹینٹ جو انہیں پہنچانا ہوتا ہے لوگوں کو وہ دیتے ہیں. جیسے کہ کمپنی یوز کرتی ہے ویب فلٹر ٹو بلاک ایکسیس ٹو سوشل میڈیا سائٹس. اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر کوئی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے لوگ زیادہ بہتر فوکس کریں اپنے کام کے اوپر، تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ سلیوشنز آتے ہیں. کچھ سلیوشنز جو ہیں وہ کلاؤڈ بیسڈ ہیں، کچھ ہمارے پاس اپلائنسز ہوتی ہیں، جیسے بلو کوٹ کی اپلائنس ہے، اس کا پراکسی سرور ہوتا ہے جو کہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں. زی اسکیلر ایک کلاؤڈ بیسڈ سروس ہے، سونک وال ہے، یہ آپ کے سارے کانٹینٹ کو فلٹر کر کے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں صرف اس چیز کو لوگوں کو ایکسیس دیتا ہے. اب جب ہم یہ اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس سے بینڈ وڈتھ بچا سکتے ہیں، ہم بہت ساری کیٹیگریز کے اوپر بلاکنگ کر سکتے ہیں، اور ہم یوزرز کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹیبل یوزر پالیسی کو فالو کریں. اب ویب فلٹرنگ کے بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ کام وہ کسی بھی نیٹ ورک کے اوپر پرفارم کرتا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے کانٹینٹ فلٹرنگ یعنی کیٹیگری بلاکنگ. آپ کو ایک انڈیویجول ویب سائٹس کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں جیسے ایڈلٹ کانٹینٹ، سوشل میڈیا کانٹینٹ، گیمنگ ایٹسیٹرا. ایز سون ایز آپ اس کیٹیگری کو چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی ویب سائٹس فال کریں گی وہ ساری بلاک ہو جائیں گی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سبسکرپشن ہوتی ہے بیک اینڈ پہ، تو وہاں پہ وہ لوگ ساری ویب سائٹس کو کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ڈیٹا بیسز اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کوئی ایک کیٹیگری کو سلیکٹ کرتے ہیں تو جو بھی نئی ویب سائٹس اس کیٹیگری کے اندر آئی ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنی ڈیٹا بیس سے اپڈیٹڈ ہوتی ہیں اور بلاک ہو جاتی ہیں. یو آر ایل فلٹرنگ، اگر آپ کسی اسپیسیفک ویب سائٹ کو بلاک کرنا چاہتے ہیں جو کہ فشنگ یا میل ویئر ہے اسے کر سکتے ہیں. کی ورڈ فلٹرنگ، اگر کسی ویب سائٹ کے نام کے ایڈریس کے اندر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جیسے اگر youtube.ca کھلا ہوا ہے تو youtube.com بلاک ہوگا. اب لوگ اگر youtube.com پہ جا رہے تھے اور وہ بلاک ہے تو یوزرز youtube.ca پہ جانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان بلاکڈ ہے. اب اس صورت میں آپ کو کی ورڈ فلٹرنگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کی ورڈ ایز یوٹیوب کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی کھولنے کی کوشش کرے گا تو اسے نہیں کھولے گا. سیف سرچ انہانسمنٹس ہوتی ہیں جو کہ فورس کرتے ہیں سرچ انجنس کو ٹو اپلائی اسٹرکٹ فلٹرز. آپ کی رسک آف ایکسپوجر آف ان اپروپریٹ کانٹینٹ وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے. بینڈ وڈتھ مینجمنٹ کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں کہ ہر یوزر کی ایک ریکوائرڈ بینڈ وڈتھ ہوتی ہے، اسے وہ ایکسیڈ نہیں کر سکتا. ایس ایس ایل انسپیکشن کرتے ہیں، ڈیکرپٹ کرتے ہیں ہم اور اسکین کرتے ہیں ایس ایس ایل اور انکرپٹیشن. کوئی بھی اگر ہڈن آپ کو میل ویئر آ رہا ہے کسی پیکٹ کے اندر تو اسے ہم ڈی سائفر کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹائم بیس کنٹرول ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی یوزر کو انٹرنیٹ ایکسیس دی ہے، اسے کس ٹائم تک چاہیے، کچھ گھنٹے کے لیے چاہیے یا سارا دن چاہیے یا آپ کو ویکینڈز پہ بلاک کرنی ہے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. رپورٹنگ اینڈ انالیٹکس یہ ہمیں دیتا ہے کہ جتنی بھی بلاکڈ اٹیمپٹس تھیں، جو کہ سیکیورٹی تھریٹس آئے، کوئی بھی ایسی پالیسی وائلیشنز ہوئیں، وہ ساری ہمیں بتائے گا. اور یہ انٹیگریٹ ہوتا ہے دوسرے سیکیورٹی ٹولز کے ساتھ بھی جیسے کہ SIEM اور ادر ٹولز آتے ہیں. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس براؤزر بیسڈ ہوتی ہے جہاں پہ ہم پراکسی وغیرہ انٹر کرتے ہیں ٹو فلٹر کانٹینٹ ڈائریکٹلی تھرو دا براؤزر. DNS فلٹرنگ ہوتی ہے، اس کے تھرو ہم بلاک کرتے ہیں انوانٹیڈ ٹریفک. یا پھر کلاؤڈ بیسڈ سلیوشن ہوتا ہے یا ISP لیول جو کہ گورنمنٹ لیول پہ پیچھے سے وہ لوگ سارا بلاک کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں. اب فائل انٹیگریٹی مانیٹرنگ کے اندر ہوتا ہے کہ وٹ از FIM، سیکیورٹی پروسیس ہے جو کہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ریسپونڈ کرتا ہے ان آتھورائز چینجز. جو بھی کسی فائل کے اوپر یا کوئی بھی آپ نے ایسی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس رکھے ہیں اس کے اوپر جو بھی کوئی چینجز ہوں گی، انٹیگریٹی اس کی چینج ہوگی تو وہ آپ کو رپورٹ کرے گا کہ یہ فائل کے اندر کچھ چینجز ہوئی ہیں. اب ایک بینکس اکثر یوز کرتے ہیں FIM ٹو مانیٹر کرنے کے لیے کہ ان کی کنفیگریشن فائلز کے اوپر کوئی سرور کو کئی آف آورز کے اندر کوئی چینجز تو نہیں آئیں، کوئی ان آتھورائز ماڈیفیکیشنز تو نہیں ہوئے، تاکہ وہ اس چیز کو میک شور کرتے رہیں کہ جتنی بھی آپ کی انفارمیشن ہے وہ ساری اس کے اوپر انٹیکٹ ہو اور صحیح ہو. FIM کے
بھی بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے مانیٹرنگ انجن جو کہ کور کمپوننٹ ہوتا ہے, جو کہ کنٹینیوسلی اسکین کرتا ہے اور انالائز کرتا ہے فائلز اور ڈائریکٹری کو. پھر بیس لائن ڈیٹیکشن ہوتی ہے جو کہ ایک اسٹیبلش گڈ اسٹیٹ فائلز کی تھی, اس کے اگینسٹ وہ کمپیئر کر کے دیکھتا ہے. کوئی بھی چینجز ہوں اسے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا, الرٹ کرے گا سسٹم میں کہ کوئی بھی چینجز ہوئی ہیں. رپورٹنگ ٹولز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو کہ وہ آپ کو بتائے گا آڈٹ کے پہلے اس کا یہ اسٹرکچر تھا, یہ ماڈیفیکیشنز اس کے اندر ہوئی ہیں, تو سارٹ آف فورینزکس انالیسس بھی ہو گیا. پالیسی مینجمنٹ وغیرہ انفورس کرتا ہے, ایڈمنسٹریٹر ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون کون سی فائلز آپ مانیٹر کرتے ہیں اور کس کے الرٹس آپ کو ہوں گے. ادروائز اگر آپ ساری چیزوں کے الرٹ لگا دیں گے تو وہ کانسٹنٹلی آپ کو اننیسیسری الرٹس آتے رہیں گے. انٹیگریٹڈ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں انٹیگریشن ود دی SIEM سسٹمز, جو کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس سسٹم, جسے ہم EDR بھی کہتے ہیں. اب EDR سلیوشن جو ہوتے ہیں یہ کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں آپ کے اینڈ پوائنٹس کو. اینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے کمپیوٹرز, کوئی بھی جو اینڈ مشینز ہیں, سرور ہیں, ہینڈل ڈیوائسز ہیں, تو وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, میٹیگیٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو کہ کسی بھی ہوسٹ کے اوپر ہو رہی ہیں, جو کسی طرح بھی میلیشیس ہو سکتی ہیں. اب اس کے اندر پیٹرن ریکگنیشن ہو گیا, انوملی ڈیٹیکشن ہو گیا, کوئی بھی ان کے بیہیویئر کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, یا کوئی بھی تھریٹ ہے اسے وہ دیکھیں گے. ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوتی ہے, کنٹینیوس مانیٹر کرتے ہیں اینڈ پوائنٹ کو. تھریٹ ڈیٹیکشن ہو گئی. اس کے بعد ریسپانس اینڈ ریمیڈیشن ٹول ہے, ٹو سرٹن نیوٹرلائز کر دیتا ہے تھریٹس کو, اور فورینزکس کیپیبلٹیز ہمیں دیتا ہے کہ جس کے تھرو ہم انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک ایکسٹینڈیڈ ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس سسٹم ہے جو کہ انٹیگریٹڈ سیکیورٹی سلیوشن ہے, جو کلیکٹ کرتا ہے, آٹومیٹیکلی کوریلیٹ کرتا ہے جتنے بھی ڈیٹا اکراس ڈفرینٹ لیئرز, آپ کے ای میل, اینڈ پوائنٹ, کلاؤڈ ورکس, یہ جتنے بھی ہیں اسے کلیکٹ کر کے اس کے اوپر تھریٹ رسپانس اینڈ انسیڈنٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے, تاکہ وہ ایک ٹریڈیشنل جو اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس سسٹم ہے اس سے بہتر پرفارم کر سکے. اب کیونکہ یہ یونیفائڈ انالیسز ہے, یہ ہر طرف سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے, اس کے پاس بیٹر انفارمیشن ہوتی ہے, ایک ہولسٹک ویو ہوتا ہے جس کے تھرو وہ سیکیورٹی انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آٹومیٹڈ تھریٹ ڈیٹیکشن ہوتی ہے اس کے اندر جو کہ ایڈوانس انالیٹکس اور مشین لرننگ یوز کرتا ہے, جس کے تھرو وہ جتنے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اسے یہ ڈیٹیکٹ کرے گا. اس کے بعد کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہوتا ہے اس کا, جو کہ آٹومیٹڈ رسپانس ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایکشنز ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ کیا کیا کچھ کریں گے تاکہ وہ اینڈ پوائنٹ کو بلاک کریں اور اس کے IP ایڈریسز وغیرہ کو, تاکہ ہم کسی بھی نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو انہینس کر سکیں. پھر انہینسڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں, جو کہ پرووائڈ کرتی ہے ڈیٹیل فورینزکس ٹولز اور ڈیپر انویسٹیگیشن لائک سیکیورٹی انسیڈنٹس, یا کوئی بھی ایسی پرابلم آئے گی اسے وہ آپ کو بتائے گا. تو یہ ہمارے کی ورڈز ہیں ان آور لیکچر آن انہینسنگ سیکیورٹی.